اچھا ادھر مجھے کوئی ریئل اسلام کے نام سے بھی آئے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو. جی ہیلو. ہاں جی، ہاں جی، کیا حال ہے جی، کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک جی، آپ کی گفتگو سن رہا تھا. اچھا. ہاں جی میں مسلمان ہوں، تو آپ کی گفتگو سن رہا تھا کہ کچھ یہ بھائی بیچ میں آپ نے ڈالے ہوتے ہیں، یہ جیسے ابھی آئے تھے. میں ہاں نے ہاں ان کو اتنی نالج نہیں ہوتی، آپ ان کو تھوڑا بتا دیا کریں. جیسے یہ خاتم النبیین میں آیت پڑھ کے گئے ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے اور انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ وہ کسی کے باپ نہیں. تو آپ کو پتا ہے، آپ نے بھی جیسے آپ جانتے ہیں تو ان کو آپ یہ بتا دیا کریں. یہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ بالکل بات کر کے جاتے ہیں، تو تھوڑا بہت مطلب آپ کو بھی پتا ہے، خاتم آپ کا بھی مطلب بتا کیا دیے ہوتا ہے؟ خاتم کا بالکل. مطلب کیا ہوتا ہے؟ خاتم کا مطلب ہوتا ہے انگوٹھی. ٹھیک ہے، جی خاتم خاتم کا کی مطلب بات ہوتا نہیں ہے. کر رہا میں. ہاں. نہیں نہیں، کیا خاتم کی کیا بات نہیں کر رہا. وہ کہ وہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، مجھے بتا کے گئے ہیں کہ ان کے 3 بیٹے تھے. ہاں ٹھیک. تو بیٹے تو تھے ان ہاں کے. ہاں تو وہ بات ہے، وہ کوئی کسی کے بات باپ نہیں، زندہ تک تو نہیں، نہ تینوں پہنچ. کے تینوں مر گئے، تینوں کے تینوں مر گئے. ٹھیک ہے. جی ہاں ہاں تو جی، وہ ایک وہ علیحدہ. میں بات کر رہا تھا کہ ان کو چاہیے نہیں، وہی اب بات ہو رہی ہے نا اس کے اندر. یہ جو ہے نا رسول اللہ کی، یہ اس بات کی دلیل جی مانا جی جاتا ہے کہ وہ آخری نبی ہیں جی، کہ کسی کے باپ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کیا باپ نہیں، وہ اگر ایک رسول اللہ علیحدہ کا مطلب. بیٹا ہوگا تو اللہ رسول اللہ آخری نبی نہ ہوتے؟ جی وہ ایک تینوں علیحدہ کے موضوع ہے، وہ پھر آپ کو پتہ ایسی ہے بحث کہاں کو چلے جائے گی. پھر ایسی حدیث جی بھی جی. ہے. حضرت ابراہیم کی جب ڈیتھ ہوئی ہوں. تو کسی نے، وہ ایک صحابی ہے، اس سے روایت ہے کہ اس نے کہا کہ جی جب ان کی ڈیتھ ہوئی میں بتا تو دیتا اس سے ہوں. پوچھا کہ آپ کو لو یاد ہے. آشا ہاں ابراہیمہ صدیق نبی ہے. جی جی، لو آشا ابراہیمہ صدیق کا نبی ہے. جی ہاں بالکل. تو کہتے ہیں کہ اگر ابراہیم زندہ رہتے تو یقیناً نبی ہوں. ہوتے. اب یہ بالکل. نہیں پتا چلتا کہ وہ صحابی کے الفاظ ہیں کہ حضرت محمد کے اپنے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. جی جی. اس حدیث میں تھوڑی ایمبیگوٹی ہے، مگر پرابلم یہ ہے کہ میں نے آج شروع میں جب شروع کیا تھا نا، تو میں نے یہ کہا تھا کہ نبیوں ہوں. کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ نبی کی گواہی کیسے پڑتی. نبی کا گواہ غیر نبی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. نبی کا گواہ یہاں تو اس کا معجزہ ہوتا ہے، یہاں پھر نبی ہوتا ہے نبی کا ہوں. گواہ. حضرت محمد کے اوپر یہ دونوں باتیں صادق نہیں آتی، نہ تو کوئی معجزہ ہے، نہ کوئی نبی ہے جو یہ کہے کہ بھائی آپ نبی ہو، لوگوں کو بتائے کہ واقعی یہ نبی ہے. تو وہ اصل میں اگر دیکھا جائے جو سٹینڈرڈ ہے یہود و نصارہ میں ہوں. نبوت کا، اس لیے تو رسول اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے نا، کہ یہاں تو کوئی معجزہ دکھا. دوسری اچھا. بات ہے نبی دکھا ہی نہیں ہوتا تو پھر ہوں. وہ ضرور مان لیں کہ ہاں بھائی آپ نبی. تو نبی کی گواہی نبی سے ہوتی ٹھیک. ہے. عام ہوں. آدمی نبی کی گواہی کیسے دے سکتا؟ وہ تو عام آدمی ہے. ٹھیک ہے. یہ ٹھیک. بات ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی بات کریں گے آپ؟ اچھا ایک بات آپ سے اور کریں گے. اچھا ہاں چلیں، ایک جیسے آپ کا کنسپٹ ہے کہ آپ گوڈ کا تصور نہیں ہے آپ کے. ہاں چلیں کمپیریزن کرتے ہیں چھوٹا سا. اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو ریلیجیس لوگ ہیں، جو مطلب کہ ایک اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں یا خدا کو مانتے ہیں، اور ایک طرف آپ ہیں کہ جو گاڈ کا تصور نہیں ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ کوئی پروف دیں، کوئی سائنٹیفک یا لوجیکل پروف دیں کہ خدا ہے. اسی طرح چلیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی آپ پروف دیں کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ بحث تو پھر بہت لمبی ہو جائے گی. میرا میں ہے کہ اگر ہمارے پاس مثال ہے، کوئی پروف نہیں ہے، تو آپ کے پاس بھی کوئی ایسا پروف نہیں ہے کہ گاڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں کوئی 100% ہو. نہیں ہمارے پاس نہیں ہے، مگر ثبوت اسے دینا ہوتا ہے جو کسی چیز کا دعویٰ ہاں کرتا ہے. جی. ثبوت اس کو نہیں دینا ہوتا جو ہے نا اچھا وہ اب دعویٰ نہیں. اب آگے سنیں. جب اچھا تک اب کسی بات بات کو یہ ہے کہ جیسے نہیں مانا جاتا ہوں جب تک اس کا ہوں ثبوت نہیں مل جاتا. اچھا. ٹھیک ہے. اس بات کو ماننا، میں اب ٹھیک. دیکھیں آج میں دعویٰ کر دوں ہوں. کہ جی سمندر میں جل پریاں رہتی ہوں. ہیں، اور میں آپ سے ٹھیک. یہ ڈیمانڈ کرنے لگوں کہ آپ ثابت کرو کہ نہیں رہتی. ٹھیک ہے. ہوں. تو میرا اچھا خیال ہے چلیں کہ دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ اچھا آپ کے میرے دعوے نزدیک کو کوئی پروبیبلٹی ہے کسی ایسی پاور کی کوئی پروبیبلٹی ہے یونیورس میں؟ ہاں ہاں کریں بات. جی
کریں بات. मैंने कहा ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी है जी, मैंने कहा एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की कोई प्रोबेबिलिटी है आपके नजदीक? मगर ये तो डिफाइन करना पड़ेगा ना, गॉड आप कहते किसको हैं, पहले तो ये डिफाइन करना पड़ेगा ना. अगर आप किसी ऐसी एंटिटी को गॉड कहते हैं जिसने यूनिवर्स बनाया होगा तो ठीक है, उसको आप गॉड कह लेंगे. मगर प्रॉब्लम ये है कि जब उससे आप अपने पर्सनल गॉड वाले एट्रीब्यूट्स जोड़ने शुरू कर देते हैं तो वो जोड़ने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास. ठीक है, क्योंकि कोई भी तरीका नहीं. सिंपल सी बात है ना कि आप ये कैसे साबित करें, चले हम मान लेते हैं कि यूनिवर्स किसी ने बनाया, अब ये कैसे साबित करेंगे कि वो यूनिवर्स बनाने वाला ही आपका अल्लाह है. चले फर्ज करें हम एक डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि यूनिवर्स किसी ने बनाया है. अगर हम अब ये कैसे मान लें कि वो अल्लाह ही, उस बात का कोई तरीका नहीं है साबित करने का. ठीक है, दूसरी बात यह है कि ये मानने के लिए भी यूनिवर्स ने बनाया है, पहले उस बनाने वाले का सबूत चाहिए. जब तक सबूत नहीं मिलता तब तक अगर आप कहते हैं कि नहीं किसी ने बनाया तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जब आप मैं आपको यानी आप कह रहे हैं कि जो मेरी बात यानी मैं आपसे कहता हूँ कि जल परी मौजूद है, रहती हैं जल परियां, और आप मुझे कह रहे हैं कि नहीं रहती. ठीक है, तो आपका इनकार बिल्कुल दुरुस्त बनता है, क्योंकि जब तक हमें जल परी मिलेगी तब तक उसका इनकार, उसके इकरार की वजह ही नहीं बनती. तब तक उसका इनकार ही वजह है, क्योंकि जाहिर बात है मैंने दिखाया नहीं आपको, मैंने को सबूत नहीं दिया. जब तक आप अल्लाह का सबूत नहीं देंगे तब तक अल्लाह की सिचुएशन जल परी वाली है कि समंदर में रहती है एक जल परी है, जब तक नजर नहीं आएगी तब तक नहीं मानेंगे हम. ठीक है, आज को बंदा ये कहना शुरू कर चले आपके नहीं करें बात. अच्छा जी, मैं ये कह रहा था अगर कोई बंदा ये बिलीफ रखता है कि है गॉड, अच्छा आपको क्यों ऐसा लगता है कि वो जो है नुकसान में है? मिसाल के तौर पे आप देखें ना, चैनल चला रहे हैं इसलिए कि आप लोग कहते हैं कि वो राइट पाथ की तरफ आए. आप के नज़दीक ऐसा क्यों है कि जो ये बिलीफ रखता है वो किसी नुकसान में या गलत जगह पे है? इसका बताएं थोड़ा. देखें, दुनिया में क्या लोग जब मजहब को मानते हैं वो नुकसान में, आपको नहीं लगता कि क्या ऐसा है कि कुछ उसकी वजह से नुकसान लोगों का होता है या नहीं? क्या आप इस बात को मानते हैं कि मजहब को मानने की वजह से भी लोगों का नुकसान हो सकता है? हो सकता है या नहीं हो सकता? क्या आप ये समझते हैं कि मसीहत को मानने से लोगों का नुकसान है? चलें, इस्लाम को मानने में फायदा है, मसीहत को मानने में नुकसान है. किसी मसाया को मानने में बतौर मजहब को मानने में नुकसान है लोगों का, या हिंदुआत को मानने में नुकसान है लोगों का, मानते हैं आप? यार पता नहीं ये ड्रॉप हो गए. अच्छा, तो वो इसका सिंपल सा आंसर यही है कि यार देखिए, मजहब इंसान की जिंदगी में बड़े प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है. यार अगर ये दोबारा इनका नेट कनेक्ट हो गया तो इनको आने देना, अभी कोई स्टूडियो में एंट्री ना मारे फिलहाल. ठीक है, तो मजहब कहते हैं लोगों को उम्मीद देता है, बड़े मसले पैदा कर, बड़ी चीजें अच्छी करता है, मगर पॉपुलेशन के इशू को देखा जाए तो मजहब एक मेजर वजह है. पाकिस्तान और इंडिया की जंग के मामले में देखा जाए तो मजहब एक मेजर वजह है. और ये दोनों लोग सेकुलर होते, मजहबी ना होते, एथियस्ट होते, तो मेरे ख्याल है इनके पास लड़ने की कोई वजह ही नहीं होनी थी आपस में. ठीक है, अगर मुसलमान ना होते तो इनकी इसराइल से दुश्मनी की क्या वजह थी? कोई वजह नहीं थी. ठीक है, तो मसला तो है. हाँ, ये वापस आ गए. तो अच्छा, अब एक बात है कि मैं आपसे पूछा कि जी दुनिया में अगर किसी भी मजहब का कोई नुकसान है, मसीहत का है या फिर हिंदू मत का है, कोई है नुकसान इन दोनों का? जी मुझे तो लगता है कि अगर कोई आपको लीड कर रहा है तो नहीं, मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई लीड कर रहा है, कोई मजहब हो, कोई मजहबी रहनुमा हो, कोई गॉड हो, तो आप बेनिफिट में हैं बजाय इसके कि आप बिल्कुल ही किसी को ना मान रहे हो. मगर अगर एक बात है कि अगर लीड करने वाला आपको मिसगाइड कर रहा है, मिसलीड कर रहा है, गड़े में डाल रहा है, फिर नुकसान ना हुआ? बिल्कुल ठीक है. नहीं, हाँ नुकसान हुआ. दुनिया में 7 अरब इंसान है. ठीक है, और ये 7 अरब में से कोई 6-7 जो हैं वो बहुत ही मुश्किल जिंदगियां गुजार रहे हैं कि नहीं गुजार रहे? इस्लामी मुल्कों में देख लें, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो आबादी, पॉपुलेशन है. क्योंकि अगर हमने इतने ज्यादा बच्चे ना पैदा किए होते
تو ہماری حالت آج اس سے بہتر ہوتی ہے. پاکستان کی آبادی 12 کروڑ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تھی, آج ہم 22 کروڑ ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کو زیادہ جی اسکول بالکل. چاہیے, زیادہ ہاسپٹل چاہیے, زیادہ رہنے کے لیے چاہیے, زیادہ اناج اگانا پڑے گا, زیادہ بجلی پیدا کرنی پڑے گی. جتنے مسئلے ہیں وہ سب کے سب پاپولیشن سے. اور جب آپ پاپولیشن کنٹرول کی بات کرتے ہیں تو اسلام جو ہے وہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ تو منع کیا گیا, آپ نہیں کر سکتے کنٹرول. ٹھیک ہے, تو وہ غیر اسلامی ہے بات. جی تو دیکھیں, پھر کیا ہاں ہوتا ہے؟ بات جی آپ یہ جو بتا رہے ہیں ہاں نا, جی, میں آپ کو شاید ایک بات بتائی نہیں, میں احمدیہ مسلم کمیونٹی سے ہوں, شاید آپ کو میں پتا نے مجھے, بات نہیں بتائی پہلے. آپ کو پتا چل گیا تھا. مگر ایک بات ہے اچھا, نا, گفتگو دیکھیں سے پتہ اگر لگ گیا. احمدیہ ہوں وہ پہلے میرا آپ نے یہ پہلی نہیں بات, پوائنٹ آف ویو آپ کو پتا ہوگا. ہوں ٹھیک مسئلہ یہ ٹھیک. ہے کہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ پاپولیشن پلاننگ کو انڈورس کرتی ہے. ٹھیک ہے, مگر حضرت جو ایک سمپل سی بات ہے, بہت سی اور چیزیں ہیں جن کو جماعت احمدیہ انڈورس کرتی ہے اور جن کو منع بھی کرتی ہے. مگر مسئلہ بالکل. یہ ہے کہ وہ سارے غلط کام تو رسول اللہ سے لے کے حضرت مرزا غلام احمد صاحب تک ہوتے آئے ہیں نا, جتنے بھی. ٹھیک ہے, جو غلطیاں حضرت جی مرزا نے بتائی تھی اسلام میں, وہ پچھلے 1000 سال سے بھی تو 1300 سال سے بھی تو ایگزسٹ کرتی تھی نا. کریکٹ تو وہ پہلے ہی ہو اچھا. جانی چاہیے تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت محمد اور مرزا صاحب کے درمیان جتنا بھی گیپ تھا, اس میں بیسیکلی سارے ہی مسلمان گمراہ تھے, کیونکہ کام تو ان کے تب بھی وہی تھے, دوسری صدی میں بھی اور تیسری صدی میں بھی, جو 13ویں میں تھے. ٹھیک ہے, تو پھر پرابلم یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب کو تو جلدی آنا چاہیے تھا نا. ٹھیک ہے, حضرت مرزا صاحب کو تو جلدی آنا چاہیے تھا, کیونکہ مسلمان تو جو غلط کام ادھر کر رہے, جہاد جیسے انہوں نے کہا کہ جہاد صرف قلم سے ہوگا, جہاد جو ہے تلوار سے نہیں ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان تو پچھلے 1400 سال سے جہاد کرتے آ رہے ہیں. تو چلیں اگر مانتے تو چلو کوئی 200-300 سال بعد مرزا صاحب آ جاتے اور جہاد کو موقوف کر دیتے, تو مسلمان آج امن پسند لوگ ہوتے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو سارے جہنم میں جائیں گے نا. اللہ نے تو کوئی خاص انتظام نہیں کیا, یہ دیکھیں گے تو مرزا صاحب کو مانتے ہی نہیں ہے یار, یہ پھر ڈراپ ہو گئے. چلیں جی, ہم چلتے ہیں آگے پھر.